دوستو، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں پیر جی محرم میں شادی ہوتی ہے؟ میں کہ ہوتی تو ہے، پر ہوتی اسی کی ہے جس کے سینے میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے۔ پیمانہ ہے، جو میرے نبی کی آل سے پیار نہ کر سکا، میرے ہونے کو تو ہوتی ہے، فرق پتہ لگ جاتا ہے سرکار سے پیار کرنے والا کون ہے اور میرے آقا کا گستاخ کون ہے۔ جس کے سینے میں سرکار کی محبتیں ہیں، اس نے اپنی خوشیاں چھوڑ دی، میرے آقا کی آل کو یاد کرنے کے لیے صرف چھوڑ دی، تو وہ لکھا گیا نا، اس کا مقام لکھا گیا۔ کیا میرے آقا کی محبت کو کوئی چھوٹا درجہ سمجھتا ہے؟ میرے آقا کا ایک صحابی ہے، سرکار دو عالم کے ساتھ ایک لکڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ سرکار پوچھتے روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، قیامت کو آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ اپنے درجے میں ہوں گے، میں امتی ہوں، میں اپنے درجے میں ہوں گا۔ آج تو فاصلہ کوئی نہیں ہے، قیامت کو فیصلے بڑے ہو جائیں گے، بڑی دوریاں ہو جائیں گی، بڑے فاصلے ہو جائیں گے۔ آج تو ایک لکڑی پہ بیٹھے ہیں، آج سرکار دوری نہیں ہے، قیامت کو آپ نبیوں کے محلوں میں ہوں گے، نبیوں کے سردار ہیں، اور آقا میں تو غلام ہوں نا، میں تو غلاموں والی جگہ پہ ہوں گا نا، امتی ہوں۔ میرے آقا سے رونا برداشت نہیں ہے، فرمایا نہیں، المرء مع من احب، مت فکر کر، جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے قیامت کو بھی تو میرے ہی ساتھ ہوگا۔ اللہ، اسی طرح محرم والی گل سمجھ آ گئی؟ شریعت اجازت دیتی ہے، محبت اجازت نہیں دیتی، اور محبتیں ہی سر بلند رہتی ہیں۔ کس کی محبت؟ نبی کی محبت، اس کی آل کی محبت۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے سوگ 3 دن ہے، تھوڑے تھوڑے مسئلے آج چھوٹے چھوٹے بیمار ہیں دوستو۔ 3 دن کا سوگ ان کے لیے ہے جو محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، کہ آؤ 3 دن ایک مسلمان کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے، جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے، آپ ساری زندگی غم مناتے رہیں، خدا آپ کو اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ وفات پا گئی، پردہ پوشی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ غم کا سال ہے۔ کتنا ہے؟ 3 دن والا بھی مولوی ہے تے غم دا سال بھی۔ اب فرق کیسے کریں گے؟ کیا میرے آقا کے قول و فعل میں تضاد تھا؟ دنیا والوں، دوسرے لوگوں، آؤ اپنے مومن بھائی کے غم میں شریک ہو جاؤ، 3 دن تک آنا ضروری ہے۔ ایک کل والا مسئلہ بھی حل ہویا۔ آگے دلاسا دینا ہے، دعا کرنی ہے۔ میری بات سنیں، اپنے گھر والے چاہے ساری زندگی یاد کرتے رہے، میرے آقا نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ جنگ احد 2 ہجری میں لڑی گئی، 3 تھی کہ 2 تھی، بڑھا ہو گئے ہوں۔ میرے آقا نے 11 ہجری میں پردہ پوشی کی۔ 10 سال ہیں، کتنے؟ ہر سال حضور اپنے چچا سید الشہداء امیر حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، آپ اپنے چچا کے مزار کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اور اس طرح روتے تھے جیسے چچا آج شہید ہوا ہے۔ وہ کدھر گئے 3 دن والے؟ میرے آقا اس طرح روتے تھے جیسے چچا آج شہید ہوا ہے۔
اپنے چچا باپوں کی پیواں دے چاچیاں دیاں ماواں دے قبراں تے جا کے رونا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مولوی تے جیندیاں نوں روڑ نہیں دیندے، مرنے والوں کو رونے نہیں دیتے۔ میری بات سنو، قبروں پہ جانا، جا کے آنسو بہانا اپنے قبروں میں، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ جاتے تھے اس طرح روتے تھے، یہ رونا منع نہیں، نہ کسی شہید کو رونا منع ہے۔ میرے آقا کے چچا ماتم کرنا منع ہے، رونا منع۔ میرے آقا کے چچا جنگ احد میں شہید ہوئے، ببر شیر چاچا سی۔ میرے آقا نے اپنے لب مبارک سے اس ہستی کو سید الشہداء کہا ہے۔ بڑے لمبے جوان سن، کفن دی چادر پائی، سر کی طرف چادر کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف سے چادر ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ یہ رسولوں کے تاجدار کا چچا تھا۔ صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا محترم کے لیے ایک ہی چادر ہے، اور چادر سر کی طرف کرتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کی طرف کرتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے، آپ کے چچا کا کفن کیسے پورا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا سر مبارک پہ چادر دے دو، پاؤں پہ اسخر کی کھاس ڈال دو۔ یہ سرور کائنات کا چچا تھا، کوئی معمولی حیثیت نہیں تھی۔ پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی، سر پہ چادر کر دی گئی، میرے آقا کے چچا کو دفنا دیا گیا۔ شام ہوئی، میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے۔ کیا محبت کی بات، یار دین ہے ہی محبت کا نام۔ میرے آقا آئے، یہ احد کی جنگ ہے، بدر کی جنگ میں 70 کافر مارے گئے تھے، احد کی جنگ میں کافروں نے چن کر 70 مسلمان شہید کیے۔ ابو سفیان نے آواز ماری کتنے ہو گئے؟ انہوں نے کہا 70 ہو گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیو، اسی ایک دا بدلہ دو لینے، اور کافر ہو کے بھی ایک دا بدلہ ایک ہی لے رہے سی۔ آج مسلمان تو ایک دا بدلہ دو تے بھی راضی نہیں۔ ستر آدمی کا ایک بستی میں شہید ہو جانا، لوگ اپنے شہیدوں کو گھر لائے، نہیں لائے تو دفن کر دیے۔ جب رات ہوئی تو مدینے کے گھروں میں لوگوں نے اپنے اپنے شہیدوں کو رونا شروع کیا۔ رونا نہیں منع اسلام میں، لوگوں نے اپنے شہیدوں کو رونا شروع کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں اپنا چچا کتنا پیارا تھا۔ آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے، مدینے کے چوک میں کھڑے ہو گئے، اور مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی، مدینے والوں، اپنے اپنے شہیدوں کو رونے والوں، کیا میرے چاچا کو رونے والا اس بستی میں کوئی نہیں ہے؟ رشتہ داریاں تو نہیں تھی۔ اللہ گواہ کہتے ہیں جب میرے آقا نے آواز ماری، مدینے کی گلی گلی سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے سارے شہید تمہارے چچا پہ قربان کرتے ہیں۔ مرنے والوں کو رونا بھی ثواب ہے، سنت ہے میرے آقا کی۔ شہیدوں پہ رونا سنت ہے میرے آقا کی۔ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کر آنسو بہانا سنت ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، یہ ایک لوہار کے گھر میں تربیت کے لیے دیے گئے، دودھ پلانے دیے گئے۔
بیمار ہو گئے، میرے آقا کو بلایا گیا، آخری وقت تھا صاحبزادے پہ، میرے آقا نے اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کو سینے سے لگایا. کتنے لایا؟ معلوم ہوا اپنے بچیاں نو سینے نہ لانا بھی سنت مصطفیٰ ہے. اپنے بچے کو سینے سے لگایا، چمٹا لیا، پیار کیا، اور اس کے بعد میرے آقا رونے لگ گئے. پاس کھڑا صحابی پریشان ہے کہ اللہ کا رسول ہے، روز مولوی رضا کے اللہ کی رضا کے مسئلے بتاتے ہیں، یہ آنسو آنی بھی خدا کی رضا ہے، آنسو دیے ہی اسی لیے تھے، ورنہ ان آنسوؤں کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. خدا کی قسم یہ آنسو اسی لیے دی گئے تھے، اگر کسی بیٹے کی آنکھوں سے آنسوؤں سے اگر باپ دا کفن گلا نہیں ہوا، بچے نے حق ہی ادا نہیں کیتا محبت کا، یہ محبتوں کے حق ادا کرنے کے لیے آنسو دیے تھے. میرے آقا رو رہے ہیں، صحابی حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، یا رسول اللہ. وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، آج دا مولوی ہوندا کہندا اللہ دی رضا. میری بات غور سے سنیں میرے دوستو. میرے آقا نے جب روئے، سینے سے لگایا، صحابی نے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا سنو، یہ جو میں رو رہا ہوں یہ میرے ابراہیم کے لیے میری محبت ہے. کیا ہے؟ اصل لفظ رحمت آیا. ہم آپس میں کریں تو محبت ہے، خدا کا رسول ہم سے محبت کرے تو اسے رحمت کہتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرے تو اسے رحمت کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے ابراہیم کے لیے میری محبت ہے، اس لیے آنسو آ گئے. اب اگلا مسئلہ وہ بڑا خطرناک ہے. اس حدیث کا اگلا ایسا ہے، انبیاء وہ عام آدمی کا بیٹا نہیں ہے. ممکن ہے میرے اور آپ کے بیٹے، اللہ معافی دے، خدا وہ وقت نہ لائے کہ بیٹوں کو کہیں، بہرحال عام مسلمانوں کے بیٹے قبرستانوں میں جاتے ہیں میرے دوستو، مگر وہ میرے کملی والے کا بیٹا ہے. مرے ہوئے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، مرنے والے پانی نہیں پینا، مرے ہوئے نے روٹی کیوں جی ٹھیک کرنا، یہی مسئلہ کہ نہیں. اگر زندہ بھی ہو تو تم اس کا شعور نہیں رکھتے. مگر سنو، یہ میری تیری کہانی نہیں، یہ نبوت کے کہانے کی کہانی ہے. میرا بیٹا کوئی اور ہوگا، تیرا بیٹا کوئی اور ہوگا، وہ مصطفیٰ کریم کا بیٹا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف رو رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جنت میں اللہ نے میرے ابراہیم کے لیے دودھ پلانے والی کا بندوبست کر دیا، اس نے جنت میں جا کر پھر دودھ پینا ہے. حیات بعد از موت کا انکار کرنے والوں کو بلاؤ. تو میرے دوستو، یہ جو حدیث آئی کہ مرنے والے کو رو تو مرنے والے کا عذاب ہوتا ہے، یہ کتنی مولویوں نے مشہور کی. اس لیے کہ نہ روز جنازے پڑھانے نے، ہر جنازے تے اتھرو تو نہیں آتے، آنسو تو اپنے ہی مرے تو آتے ہیں. کتنی شہرت دی. سنا میری بات، اس حدیث کے راوی امیر المومنین عمر فاروق ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی صحیح بخاری میں اس حدیث کے نیچے دوسری حدیث ہے. دوسری حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ہے، فقیہ، اسلام کی فقیہ ہے. خدا کی قسم اگر یہ فقیہ نہ ہوتی آدھا اسلام میرے اور آپ کے پاس نہ ہوتا. بڑی فقیہ تھی، گھوڑے پہ سوار آئیں، آواز دی. لوگوں نے کی پوچھنا تسی بی بی جی کتوں آئے ہو؟ آپ آواز ادھر آؤ، بات سنو. یہ کون آواز دے رہا ہے؟ ام المومنین اپنے بچوں کو